الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين یہ مبارک گھڑیاں رمضان المبارک کی عظیم الشان گھڑیاں اور اوقات ہیں۔ یہ اوقات اور یہ گھڑیاں بڑی قیمتی گھڑیاں ہیں۔ آج یہ اگر ہمیں نصیب ہوئی ہیں تو پتہ نہیں آئندہ کے لیے بھی ہمیں نصیب یہ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، اس کو جاننے والی ذات صرف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ نے انسان کو بڑی ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان اگر شمار کرنے بیٹھ جائے تو شمار میں اور گنتی میں نہیں لا سکتا۔ اللہ نے خود فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ ایماندارو اگر میں اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تو میں اللہ کی نعمتوں کا شمار تم نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بے بہا نعمتیں انسان پہ ہیں۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، وہیں پہ اللہ نے انسان پر ایک بہت بڑی نعمت کی ہے، اور ایسی نعمت کی ہے کہ جس نعمت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وقت عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ دنیا عطا فرمائی ہے، یہ زندگی عطا فرمائی ہے، یہ جوانی عطا فرمائی ہے، یہ دنیا کے اندر گزارنے کے چند لمحے عطا فرمائے ہیں۔ یہ جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ وقت بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب ہمارے ذمہ کیا لازم ہے کہ جب اللہ کی کوئی نعمت بھی ہم پہ ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ جیسے ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، غور کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ میاں پانی اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے، ہاتھ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ جیسے ان تمام نعمتوں کی قدر لازم ہے، اسی طریقے سے اللہ نے جو انسان کو وقت دیا ہے، اس وقت کی بھی قدر کرنا لازم ہے انسان۔ اگر انسان اپنے وقت کی قدر نہیں کرے گا اور انسان اسے ضائع کر دے گا تو کل دن قیامت کے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی بڑی سخت گرفت فرمائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو اللہ تبارک و تعالی نے وقت دیا ہے، اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ یہ سمجھ کے گزاریں کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ سیکنڈ میری زندگی کا آخری سیکنڈ ہو، یہ منٹ میری زندگی کا آخری منٹ ہو، یہ لمحہ میری زندگی کا آخری لمحہ ہو۔
جب بندہ اپنی سوچ یہ لے کے آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی فیصلہ بندے کی سوچ پہ کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی بندے کے ہر ایک منٹ کو قیمتی بنا دیں گے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی بہت زیادہ دی، وقت بہت زیادہ دیا، لیکن ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا۔ بچپن میں کوئی ہے وہ کہتا ہے جوان ہوں گا تو کر لوں گا، کوئی جوانی میں ہے تو کہتا ہے یار ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ہوئے گی تو کر لوں گا۔ جب شادی ہو جاتی ہے یار ابھی تو ابتدا ہے، جب بال بچے ہو جائیں گے پھر سدھر جاؤں گا۔ بال بچے ہو گئے یار ابھی جوانی ہے، تھوڑا سا وقت گزرنے دو، جب سفید بال آ جائیں گے پھر شروع کر دوں گا، پھر نیک عمل کرنا شروع کر دوں گا، پھر اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دوں گا۔ حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ موت کے آخری لمحات میں پہنچ جاتا ہے، تب بندے کو سمجھ آتی ہے ہوئے افسوس مجھے اللہ نے اتنا وقت دیا تھا، میں نے سارا وقت ضائع کر دیا۔ لیکن اس وقت کا افسوس کرنا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے وقت والی، اس لیے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی مجرم دنیا کے اندر گزرے ہیں، ہر ایک مجرم کے زبان پہ یہی لفظ تھا، ہر ایک جرمدار کی زبان پہ یہی جملے تھے، ابھی تو ابتدا ہے، آگے جا کے ہو جائے گا ٹھیک، آگے جا کے ہو جائے گا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ آخری وقت میں تو پھر کام نہیں نہ آتا سدھر جانا۔ اس لیے تو فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا آمنا برب العالمین، میں رب العالمین پر ایمان لے کے آتا ہوں، میں اپنی الہی کا دعویٰ واپس لیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ الہ اور معبود کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ لیکن آپ بتائیں کیا اس کا ایمان اس وقت لانا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول تھا؟ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وقت پہلے دے رکھا تھا، وہ وقت اختتام کا وقت تھا، اور اختتام کے وقت اللہ تبارک و تعالی کو راضی بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ انسان صرف اور صرف اپنے وقت پہ پشیمانی ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ جب بھی کوئی دن نیا چڑھتا ہے تو دن یہ آواز لگا کے کہتا ہے، یہ جو دن طلوع ہوا ابھی، دن آواز لگا کے کہتا ہے او آدم کی اولاد، میں تیری زندگی کا ایک اور ستارہ طلوع ہو گیا ہوں، میری قدر کر لے اور مجھے اچھے طریقے سے گزار لے، کیونکہ اگر میں ایک مرتبہ گزر گیا تو گزرنے کے بعد میں دوبارہ نہیں لوٹوں۔ یہ ہے وقت۔ وقت اگر ایک مرتبہ گزر جائے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ بندہ کہتا ہے میں اگلے منٹ یہ کام کر لوں گا، لیکن وہ وقت جو گزر گیا ہے وہ انسان کا وقت ضائع ہے، اور اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے کہ ہر دن بھی یہی پکار کے کہتا ہے کہ انسان مجھے اچھے طریقے سے گزار لے، پتہ نہیں بعد میں تجھے ملوں گا یا نہیں ملوں گا، پتہ نہیں بعد میں تجھے موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کل دن قیامت کا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی بندے کو محشر کے میدان میں روک لیں گے، جب تک انسان سے 4 سوالات نہیں ہوں گے محشر کے میدان میں، تب تک اللہ کریم بندے کو ایک قدم بھی نہیں اٹھانے دے گا۔ فرمایا 4 سوال پہلے کیے جائیں گے، ان 4 سوالوں کا جواب اگر انسان نے دیا پھر اس کا فیصلہ ہوگا، یا تو جنت میں جاتا ہے یا کدھر جاتا ہے؟ جہنم۔ فرمایا کہ پہلا سوال، اللہ کہیں گے بندہ میں نے دنیا میں تجھے علم دیا تھا، ذرا بتا اس علم پہ تو نے کتنا عمل کر کے دکھایا ہے؟ یہ جو میں نے تجھے علم دیا تھا وسیع ترین، ذرا بتا کہ تو نے اپنے اس علم پہ کتنا عمل کر کے دکھایا۔ آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے آج وہ کون سی چیز ہے یا جو مجھے یا آپ کو نہیں پتہ ہے؟ ہر ایک چیز کا علم ہے، ٹوٹلی طور پہ ہم علم کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا اگر کوئی بچہ بھی ہے تو آج وہ بھی علم کے اعلیٰ میناروں کو پہنچا ہوا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہماری زندگی میں اس علم پہ عمل کتنا ہے؟
ہمیں ہزاروں چیزوں کا پتہ ہے. ہوں تو یہ صورت حال بن گئی ہے جی اٹ چکی ہے تو تھلوں وڈا سارا مفتی نکل آتا ہے جی. ابھی تو حالت یہ بن چکی ہے. لیکن ہم نے اس علم پہ عمل کتنا کیا؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فرمایا کہ ایماندارو وہ باتیں اپنی زبان سے کیوں کہتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے ہو. خود عمل سے زندگی کیوں خالی ہے؟ آج ہزاروں چیزوں کا مجھے پتہ ہے لیکن میرا عمل نہیں ہے. فرمایا تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں پر تو بڑی باتیں کرتے ہو، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں کا کردار یوں ہے، فلاں کا کردار یوں ہے، فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں سود کھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا اپنے نفس میں جھانک کے دیکھا ہے؟ یہ جو ساری چیزیں دوسروں کے بارے میں کر رہے ہو، ذرا اپنے گریبان میں تو جھانک کے دیکھو تمہارا کتنا عمل ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلا سوال کیا جائے گا میں نے علم دیا تھا، اس علم پہ کتنا عمل کیا ہے. فرمایا دوسرا سوال مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا. فرمایا یہ دوسرا سوال کل محشر کے میدان میں ہوگا. کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا. فرمایا یہ سوال ہوگا. ہم خود جانتے ہیں کہ ہم اپنا مال کہاں کماتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں. اگر ہم خود جانتے ہیں کہ ہمارا مال کیسے کمایا جا رہا ہے، کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، تو پھر مجھے آپ کو فکر کرنی چاہیے اگر میرا مال غلط طریقے سے کمائی ہو رہی ہے تو میں اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں. وگرنہ کل دن قیامت کے جب تک اللہ کے سامنے جواب نہ دیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ابن آدم ایک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا. فرمایا مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا. فرمایا تیسرا سوال اور قیمتی سوال اور ضروری سوال. اللہ فرمائیں گے میرے بندے میں اللہ نے تجھے زندگی عطا فرمائی تھی، ذرا بتا یہ زندگی کیسے گزار کے آیا. میں نے تجھے وقت دیا تھا، ذرا بتا اس وقت کی تو نے کتنی قدر کی ہے. میں نے تجھے جوانی دی تھی، ذرا بتا اس جوانی کو کہاں استعمال کر کے آیا ہے. میں نے تجھے رمضان المبارک کی عظیم الشان گھڑیاں دی تھی، ذرا بتا ان رمضان المبارک کی گھڑیوں میں تو نے کیا کیا ہے. فرمایا تیسرا سوال وقت کے بارے میں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو یہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نہ سوچیں ابھی نہیں کرتا کل کر لوں گا. میرے بھائیو زندگی کے ایک سانس کا نہیں پتہ ہے، جو اندر گیا ہے پتہ نہیں باہر بھی آئے گا کہ نہیں آئے. ہزاروں مثالیں ایسی ہیں. جوانوں کے جنازے ہم نے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان میں چھوڑ کے آتے ہیں، جنازے روزانہ پڑھتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کوئی نہیں یار آج چھڈ کل کر لاں. آج کی بات کل پہ ڈال رہا ہے میرا بھائی. یہ جو تیرا آج گزر رہا ہے اس آج کا حساب اللہ کو کون دے گا؟ اللہ نے اگر پوچھ لیا کہ میں نے تجھے 60 سالہ زندگی تھی ذرا بتا اس زندگی کو کہاں خرچ کیا، میرے بھائیوں میں اور آپ کیا جواب دیں گے اللہ؟ میرے پاس کیا جواب ہے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں نے اللہ اپنی زندگی کو اس کام میں لگایا. میری زندگی تو فضول ترین کاموں میں مشغول ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں سے بالکل ماورا ہے. 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، رمضان المبارک کے علاوہ میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہوں کہ میں کتنی مرتبہ اذان کا جواب دے کے مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں. کیا باقی دنوں میں میرے پہ نماز فرض نہیں ہے؟ کیا اللہ اس وقت کا حساب مجھ سے نہیں لے گا؟ باقی دنوں میں کتنی مرتبہ مجھے قرآن آوازیں لگاتا ہے کہ آجا مجھے پڑھ لے اور میرے ساتھ تعلق بنا لے. میں نے کتنا رمضان کے علاوہ قرآن سے تعلق بنایا ہے؟ باقی کتنے دنوں یتیم اور مسکین بل بلاتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا ہے رمضان کے علاوہ کہ یار مجھے اللہ نے مال دیا ہے، میں نے ان کو دینا ہے، میں اگر ان کو دوں گا تو میرے مال میں برکت پڑے گی اور میرا مال پاک ہوگا. کیا میں نے یہ رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں سوچا ہے؟ اگر میں نے نہیں سوچا تو پھر میرے بھائیوں میرا وقت قیمتی نہیں بن رہا بلکہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے.
آج نوجوان موبائل کے اندر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، ٹی وی کے اوپر، فلموں کے اوپر، ساری کی ساری بدماشیوں پہ اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے، وقت پاس ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اگر ایک مرتبہ گزر گیا پھر اس نے زندگی بھر لوٹ کے کوئی نہیں آنا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء نے ان کے بارے میں رضی اللہ لکھا ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ فرماتے ہیں حضرت حسن بصری کہ جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھتے تھے، ان کے کمرے کے 3 دروازے تھے اور انہوں نے تینوں دروازوں کے سامنے اپنی الگ الگ جوتی رکھی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تینوں دروازوں کے سامنے الگ جوتی رکھی ہے؟ فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب مجھے کسی دروازے سے جانا پڑتا ہے اور اگر میری جوتی ایک ہو تو مجھے دوسرے دروازے تک جانا پڑے گا، اور جو ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک جاؤں گا یہ میرا وقت ضائع ہوگا اور اس وقت کا حساب مجھ سے اللہ مانگے گا۔ اس لیے میں نے تینوں دروازوں پہ جوتی رکھی ہے کہ اگر کسی دروازے سے گزرنا پڑے فوراً اپنی جوتی پہنوں اور کام کر کے واپس آ جاؤں، میرا وقت ضائع نہ ہو۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں اور اللہ نے علم کے اعلیٰ پائے کو ان کو پہنچایا تھا۔ حضرت امام محمد رحمہ اللہ علیہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں حضرت امام محمد علیہ رحمہ رات کو کافی دیر تک جو ہے وہ اپنے آپ کو کتابوں کی علم کے اندر اور کتابوں کے مطالعے میں مشغول رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں جب چراغ بجھ جاتا تھا، اس کی جو ہے وہ تیل ختم ہو جاتا تھا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک چھوٹی سی لائٹ ہوتی تھی جگنو ٹائپ کی، حضرت امام محمد اس کو کتاب کے اندر یوں رکھ کے اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا کے کتاب کا مطالعہ کرتے تھے اور کہتے تھے اگر کتاب کا مطالعہ چھوڑ دیا وقت ضائع ہو جائے گا اور وقت کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے۔ میرے بھائیو، یہ وقت بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ کاروبار میں ہیں آپ، جو تجارت کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ مصروف ہیں، گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں، ہر وقت اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ اور قیمتی بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ باقی طریقے تو بڑے لمبے اور مشکل ہیں، سب سے آسان طریقہ یہ ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ بس اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتے رہیں، سبحان اللہ، استغفر اللہ کرتے رہیں۔ دنیا کا جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کا وقت ضائع نہیں ہو رہا بلکہ آپ کا وقت قیمتی بن رہا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی۔ دعا اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ وعلینا